بسم اللہ الرحمن الرحیم. My name is Muhammad Asif Khan, lecturer in Ghazali Institute of Medical Sciences, Peshawar. And subject is public health, parallel technology, second semester. Today's topic is mother and child health care. Part 1. Mother and child health care refers to a package of comprehensive healthcare services which are developed to meet preventive, curative, rehabilitative needs of pregnant women before, during, and after delivery, and of infants and preschool children from birth to 5 years. इसका मतलब ये है कि मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर हम किस तरह करेंगे, माँ और बच्चे की सेहत का ख्याल हम किस तरह रखेंगे. तो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इस पैकेज है जिसमें हम बच्चे की सेहत का ख्याल रखते हैं और उसकी जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ड्यूरिंग, बिफोर, आफ्टर डिलीवरी, जिसके लिए खुराक चाहिए, उसकी सेहत की खुराक की ज़रूरत होती है, उसकी आराम की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे इसमें. और फिर उसके बाद बच्चा पैदा हो जाता है तो उसकी सेहत का ख्याल रखने के लिए तकरीबन 5 साल तक हम उसकी ड्यूरेशन है उसमें उसकी सेहत का ख्याल रखेंगे. इसको हम क्या कहते हैं, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MCH मदर चाइल्ड हेल्थ केयर. इसकी मकसद क्या है कि हम मदर एंड चाइल्ड हेल्थ करेंगे तो इससे हमें क्या फ़ायदे मिल सकते हैं. तो सबसे पहले है रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी. रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी का मतलब ये है कि हम मोर्टेलिटी कहते हैं मरने की जो रेशो होती है उसको हम मोर्टेलिटी, डेथ रेट जिसको हम कहते हैं. मॉर्बिडिटी इसको कहते हैं डिजीज़ रेट, जो कितनी डिजीज़ लगती है. तो इसकी वजह से माँ की मोर्टेलिटी रेट और मॉर्बिडिटी दोनों कम हो जाती है. फिर इसके बाद सेकंड है रिड्यूस परनेटल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी. बच्चे जो पैदा हो जाए या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो ड्यूरिंग डिलीवरी अगर बच्चा मर जाए, या इसके बाद अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं कि वो जहनी तौर पर कमज़ोर होते हैं या हैंडीकैप होते हैं, वो जल्दी मर जाते हैं या उसको कोई डिजीज़ लग जाती है आफ्टर डिलीवरी. तो वो भी अगर हम माँ की सेहत का ख्याल रखें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसकी वजह से भी उसकी रेशो डाउन हो जाती है. रेगुलेट फर्टिलिटी so as to have wanted and healthy children when desire. इसके साथ हम जो बच्चे पैदा करने की जो रेशो है हम भी वो रिड्यूस कर सकते हैं. अगर हम चाहते हैं कि हम 2-3 बच्चे लाना चाहते हैं या हमें 2-3 बच्चे चाहिए, अगर हम इस तरह अपनी फर्टिलिटी रेट को कंट्रोल रखें तो इसकी वजह से बच्चे की सेहत पे भी अच्छे असरात मुरतब होंगे. और साथ साथ में हम जो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, हमारे जितनी ज़रूरियात होती है या हमारे पास जितनी वसाइल होते हैं, हम उसके मुताबिक अपने बच्चे या अपनी फैमिली बढ़ा सकते हैं. फिर इसके बाद नेक्स्ट है प्रोवाइड बेसिक मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर टू ऑल मदर्स एंड चिल्ड्रन. हमें सारे जितने भी वालिदैन हैं, खासकर माँ और बच्चे को बेसिक मैटरनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि ये गरीब है तो हम उसको कम फैसिलिटीज़ देंगे और ये मालदार है तो इसको हम कम फैसिलिटीज़ देंगे. सबको एक साथ एक जैसे फैसिलिटीज़ देनी चाहिए. फिर इसके बाद है प्रोमोट एंड प्रोटेक्ट हेल्थ ऑफ मदर्स. तो इसके साथ हम मदर की सेहत का भी उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसकी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे. प्रोमोट एंड प्रोटेक्ट फिजिकल ग्रोथ एंड सोशल साइकोसोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. और जो बच्चा पैदा हो जाते हैं तो उसकी नशोनुमा के लिए हम ख्याल रखेंगे और साथ में जो इस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, जिस सोसाइटी में वो रहते हैं, उसके भी ख्याल रखेंगे कि वो ऐसे सोसाइटी में रहे जहाँ उसको तालीम भी अच्छी तरह मुहैया करेंगे हम. और साथ साथ वो जिस माशरे में वहाँ पे की ऐसी गैर अखलाक़ी जो चीज़ें होती है हम उसको भी ख़त्म करेंगे. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने एक रिकमेंड की है फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन ऑफ मेकिंग मदरहुड सेफ. WHO ने गाइडलाइंस दी है कि एक फर्स्ट स्ट्रेटेजिक फिर जो 4 सतून है कि उसको ज़रिए हम मदरहुड को
اچھی طریقے سے کریں گے تو اس میں سب سے پہلے ہے فیملی پلاننگ ٹو انشور دیٹ انڈیویجول اینڈ کپلز ہیو دا انفارمیشن اینڈ سروسز ٹو پلان دی ٹائمنگ نمبر اسپیسنگ اینڈ پریگنینسیز. سب سے پہلے ہے فیملی پلاننگ. ہم اس کی جو مدر ہے اس کو اتنی انفارمیشن دے دے. انڈیویجول جو کپلز ہوتے مدر اینڈ فادر, اس کو ہم انفارمیشن دے کہ آپ اس کو یہ ٹائمنگ ہے, اتنے نمبر آپ بچے پیدا کریں, اتنی اسپیسنگ کے ساتھ آپ اپنے پریگنینسی شروع کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں فیملی پلاننگ میں ہوتی ہے. دوسرا ہے انٹی-نیٹل کیئر to prevent complication where possible and ensure that complication of pregnancy are detected early and treated appropriately. ہم اگر بچے میں کوئی جینیٹک ڈیزیز ہو یا اس سے جو پریگننسی کے دوران ہمیں بچے کی ہم الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں یا ڈفرینٹ طریقے سے ہم بچے کی فزیکل افیئرنس دیکھتے ہیں کہ اس میں تو کوئی نارملٹی موجود نہیں ہے, ہم اس کو بھی جتنی پاسبل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ہم وہ کریں, یا اس کے جو ڈیٹیکشن ہے پاسبل ہم وہ پہلے ایسے کریں گے. تو یہ WHO کی گائیڈ لائنز ہے. اس کے بعد 3 نمبر ہے کلین سیف ڈیلیور ٹو انشور دیٹ آل برتھ اٹینڈنٹس ہیو دی نالج اسکلز اینڈ اکوپمنٹس ٹو پرفارم اے کلین اینڈ سیف ڈیلیوری اینڈ پرووائڈ فرسٹ پارٹم کیئر ٹو مدر اینڈ بیبی. جو ڈیلیوری کے جو لیبر روم ہوتے اس میں جتنے بھی اسٹاف ممبرز ہوتے وہ سب اس کو نالج ہونا چاہیے, اس کے پاس اسکل بھی ہو, اور تاکہ وہ سیف طریقے سے صفائی کے ساتھ بچے کی ڈیلیوری کر سکے. ایسنشیل ایبسٹریکٹ کیئر, اس کے جو بچے کی ایسنشیل ضروری ہوتی ہے جو بچہ پیدا ہو جاتا ہے, ٹو انشور دیٹ ایسنشیل کیئر فار ہائی رسک پریگنینسیز اینڈ کمپلیکیشن از میڈ اویلیبل ٹو آل ویمن ہو نیڈ اٹ. جو بچے اگر آپ کوئی ماں ایسی بھی ہوتی ہے جس کی پریگنینسیز ہائی رسک پریگنینسیز ہوتی ہے, ہم آگے پڑھیں گے کہ ہائی رسک پریگنینسیز کیا ہوتی ہے, تو وہ اس کو بھی کریں گے کہ ہائی رسک پریگنینسیز کون سے ہائی رسک پریگنینسیز ہوتے ہیں, ہم اس کی بھی خیال رکھیں گے, اس کو کس طرح ہم اس رسک کو کم کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر میں ہم کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے رائٹس آف چلڈرن, بچے کی کیا رائٹس ہوتی ہے. ون آف دی موسٹ انکریجنگ سائنس آف دی ٹائمز از دی اویکنگ آف دی پبلک ٹو نیڈز اینڈ رائٹ آف چلڈرن. سب سے بڑی ضروری چیز یہ ہے کہ ہم وقت کے ساتھ جو عوام ہے اس کو یہ سمجھائے, بچوں کی جو حقوق ہے, اس کی جو رائٹس ہوتی ہے وہ سارے ہم اس کو اویئر کریں. وہ جو عوام ہے یا مدر ہوتے ہیں تو اس کو پرووائڈ کرے کہ یہ بچے کی رائٹس ہے, آپ نے یہ سارے رائٹس بچے کو دینا ہے. ٹو میٹ دا اسپیشل نیڈ آف چائلڈ, دا جنرل اسمبلی آف دی یونائٹڈ نیشن adopted on 20th November 1959 the Declaration of the Rights of the Child. یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں یونائٹڈ نیشن نے ایک قرارداد پاس کیا 20 نومبر 1959 میں, انہوں نے رائٹس آف دی چلڈرن پہ ایک قرارداد پاس کیا تھا. اس میں یہ پوائنٹس تھے. سب سے پہلا تھا رائٹ ٹو ڈیولپ ان ایٹماسفیئر آف اٹریکشن اینڈ سیکیورٹی اسپیشلی انڈر دا کیئر اینڈ رسپانسبلٹی آف پیرنٹس. یہ بچے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں کہ وہ جس انوائرمنٹ میں وہ سیف ہو. ہم اس کو یہ والدین کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہے, تو اس بچے کو یہ سارے جس انوائرمنٹ میں وہ رہتے ہیں وہ اس کے لیے سیکیور ہوں. پھر اس کے بعد سیکنڈ ہے رائٹ ٹو انجوائے دا ایڈوانٹیج آف سوشل میڈیکل کیئر, سیکیورٹی, نیوٹریشن, ہاؤسنگ, میڈیکل کیئر. اس کا جو ایڈوانٹیجز ہے سوشل میڈیکل کیئرس کے وہ بھی اس کو پرووائڈ کرنے چاہیے. رائٹ ٹو نیم اینڈ نیشنلٹی, پھر اس بچے کو نام بھی دینا ہے, اس کو نیشنلٹی بھی دینا ہے. رائٹ ٹو پری ایجوکیشن, اس کو پری ایجوکیشن پرووائڈ کرنا ہے. تو یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. جو آگے 3 پوائنٹس ہے وہ والدین کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں اس کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہے. نیکسٹ ہے رائٹ ٹو فل اپارچونیٹی پر پلے اینڈ ایجوکیشن, اور ساتھ میں یہ کہ اس کو فل اپارچونیٹی ہونا چاہیے کہ وہ کھیل کود میں بھی حصہ لے لے, اپنے ریفریشمنٹ کے لیے بھی ٹائم نکالے. اس کو ہم وہ فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے جس کے ساتھ وہ کھیل کود بھی کرے اور اپنے آپ کو ریفریش بھی کرے. رائٹ ٹو اسپیشل کیئر ایب ہینڈیکیپ,
اگر کوئی بچہ کوئی معذور ہو تو اس کو بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ بھی اس بچے کی حق ہوتی ہے. رائٹ ٹو بی امانگ دی فرسٹ ٹو ریسیو پروٹیکشن اینڈ ریلیف ان دا ٹائم آف ڈیزاسٹر. اگر آپ دیکھ لیں اگر کوئی ڈیزاسٹر آیا ہو، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، کوئی ایسی ڈیزاسٹر موجود ہو، تو سب سے پہلے ہمیں بچوں کی پروٹیکشن دینا چاہیے. رائٹ ٹو لرن ٹو بی یوزفل ممبر آف سوسائٹی، اور اس کو یہ بھی سکھانا چاہیے تاکہ وہ جس معاشرے میں رہتے وہ یوزفل سٹیزن رہے. پھر نمبر ہے رائٹ ٹو بی براٹ اپ ان اسپرٹ آف انڈرسٹینڈنگ ٹالرنس فرینڈشپ امانگ پیپل پیس اینڈ یونیورسل بردرہڈ. اس کو آپ یہ کہ آپ کس طرح اس معاشرے میں رہیں گے، آپ کس طرح اپنے دوستوں کے ساتھ اپنا رویہ رکھیں گے، اپنے ملک کے لیے کیا کریں گے، تو یہ ساری چیزیں آپ نے اس کو بتانا ہے، اس کو اویئر کرنا ہے. نمبر 10 ہے رائٹ ٹو انجوائے دیز رائٹ ارریسپیکٹ آف کلر، سیکس، ریس، ریلیجن، نیشنل اور اوریجن. اور یہ سارے رائٹس اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے یا ٹرانسجنڈر ہے یا اس کی کلر وائٹ ہے، بلیک ہے. ان سارے پوائنٹس میں سیکس بھی آتا ہے کہ میل، فیمیل، ٹرانسجنڈر، ریس وہ کون سے ذات سے تعلق رکھتا ہے، یا اس کی ریلیجن کیا ہے. اگر مسلم ہے تو اس کو ہم زیادہ فیسلٹیز دیں گے. اور یہ اگر ہم مسلم کنٹریز کی بات کریں کہ مسلم کنٹریز میں صرف مسلمانوں کی نہیں، یہ سارے اگر آپ کے ملک میں رہتے تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس کو یہ سارے چیزیں پرووائڈ کرے، وہ سارے چیزیں اس کی حق ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہے یونیورسل چلڈرن ڈے. یہ کب منائی جاتی ہے؟ اٹ از observed on the 14th November in every year and was started by the UNICEF and International Union for Children Welfare. یہ 14 نومبر ہر سال 14 نومبر پہ ہم یونیورسل چلڈرن ڈے مناتے ہیں. وہ کون اس کے لیے رسپانسبل ہے؟ یونیسیف اور ساتھ میں انٹرنیشنل یونین فار چائلڈ ویلفیئر. یونیسیف کیا چیز ہے؟ یونائٹڈ نیشن انٹرنیشنل چلڈرن ایمرجنسی فنڈ. یہ یونیسیف کا آج کے لیے یہ کافی ہے. اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.